میرے کی قابل احترام استاد العلماء پیر طریقت صاحب شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب محمد برکاتہ، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ سالانہ نقش بندی اجتماع ہے۔ اللہ کرے قیامت کی صبح تک اسی طرح یہ رونقیں لگی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے اپنے نام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا دنیا قائم رہے گی۔ جب اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت قائم رہے گی۔ دنیا کے اندر سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی، لیکن کاش کہ اگر اسلام قبول کر دیتے اور کلمہ طیبہ اور قرآن پاک کی روشنی میں بات کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اس لیے کہ سائنس نے جتنی ترقی کی، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس جو پہلے ارشاد فرما دیا، سائنس نے آ کے اس کی تائید کی، اس کی تصدیق کی، جبکہ اس وقت آلات موجود ہیں، اس وقت دنیا کے اندر اسباب موجود ہیں، لیبارٹریاں موجود ہیں، تحقیقاتی ادارے موجود ہیں، ریسرچ سینٹر موجود ہیں۔ اس وقت کوئی ریسرچ سینٹر نہیں تھا، اس وقت ایک ہی لیبارٹری تھی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوگی اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو آگے پہنچاتے۔ میرے دوستو، اب سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر خالق کائنات نے بارش کا نظام ایسا بنایا کہ دنیا کے اندر 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے۔ جب یہ بارش تھم جائے گی، بارش رک جائے گی، بارش ختم ہو جائے گی، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے انسان نادان، میں نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا، اور فرمایا کہ بے مقصد آسمان نہیں بلکہ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ او انسان نادان، میں نے آسمان ایسے کھڑا نہیں کیا بغیر ستون کے، میں نے تیرے لیے انتظام کیا ہے، میں بارش برساتا ہوں تاکہ میں نے انسان میری تخلیق ہے اور اس کا رودی رساں میں ہوں، اس کا خالق مالک پالک میں ہوں، اسی لیے میں نے اس کی روزی کا انتظام کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان رازق، ہماری زمین رازق، ہماری نوکری رازق۔ میرے دوستو، خانقاہی اداروں کے اندر آ کے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ والے علم کی کمی نہیں۔ آج دنیا کے اندر علم عام ہے، دنیا کے اندر لائبریریاں بہت ساری موجود ہیں، بلکہ جب موبائل آ گیا تو اس کا اور سلسلہ آسان ہو گیا۔ مصر کی لائبریری کی کتاب اگر ڈھونڈے تو آپ کو یہیں گھر بیٹھے مل جائے گی۔ اصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان کے ساتھ یقین کی ضرورت ہے۔ کسی مسلمان سے آپ پوچھے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اللہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، یہ عقیدے میں شامل ہے، لیکن پھر چوری کیوں کر رہا ہے، پھر زنا کیوں کر رہا ہے، پھر ڈکیتی کیوں کر رہا ہے، پھر قتل و غارت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یقین کی کمی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بارش جب ختم ہو جائے گی، بارش کا نظام ختم ہو جائے گا، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ قربان جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک ایک بندہ اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا قیامت قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جس وقت ایک بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں
کہ جس کا خانقاہ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے تعلق ہو، آپ کی خانقاہ سے تعلق ہو، خانقاہ مالکیہ سے تعلق ہو، خانقاہ موسوی شریف سے تعلق ہو، خانقاہ سواک شریف سے تعلق ہو، جب تک ان خانقاہوں سے تعلق رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اس وقت خالق کی کائنات قیامت کرتا۔ اب اللہ کا نام کیسے باقی ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کی کائنات نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دنیا کا نظام خالق کی کائنات اگر اس طرح بناتے کہ پوری دنیا کے اندر نظام الاوقات ایک رکھ دیتے، 5:30 بجے پوری دنیا کے اندر فجر کی نماز ہوگی، 1:30 بجے پوری دنیا کے اندر ظہر کی نماز ہوگی، 5 بجے عصر کی نماز ہوگی، 6:15 بجے عشاء کی مغرب کی نماز ہوگی اور 8 بجے عشاء کی نماز ہوگی۔ پوری دنیا کا نظام الاوقات اگر اللہ چاہتے تو اسی طرح بنا سکتے تھے، لیکن اپنے پیارے محبوب سے چونکہ وعدہ کیا، اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج آپ کے طائف کے میدان کے اندر آپ کے قوم مبارک لہوحان ہیں، پریشان نہ ہوں۔ آج کفار پیچھے آوازیں دے رہے، آوازیں کس رہے ہیں، پریشان نہ ہوں۔ آج دوست دشمن ہو گئے، اپنے بگانے ہو گئے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پوری دنیا کے اندر میں نے آپ کے تذکروں کو ایسا بلند کرنا ہے، ایسا بلند کرنا ہے، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، پوری دنیا کے اندر دین کی سب سے بڑی دعوت وہ اذان ہے۔ اذان کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، دعوت تامہ یہ اذان ہے، اور جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوگی، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر سے یہ وعدہ کیا، اس لیے کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جتنے پہلے ادیان آئے، جتنے پہلے امتیں آئیں، جتنی پہلے آسمانی کتابیں آئیں، کوئی باقی نہ رہی۔ خالق کائنات نے اس دین کو باقی رکھنا تھا، اسی وجہ سے خالق کائنات نے یہ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اللہ کی صدا خانقاہوں سے اٹھے گی، الحمد سے لے کر والناس تک دینی مدارس کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیا جائے گا، احادیث نبوی کو مدارس کے اندر محفوظ کیا جائے گا، دین اسلام کی تشریحات کتابوں کے اندر ایسی محفوظ ہوں گی کہ جیسے پہلی امتوں نے رد و بدل کر دیا۔ میرے دوستو، کتابوں کے اندر تو رد و بدل ہوئی، مورخین نے اپنی منشا کے مطابق تاریخ تبدیل کی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جس سینوں کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک محفوظ کیا وہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے چونکہ دین اسلام کو باقی رکھنا تھا، اسی وجہ سے خالق کائنات نے دینی مدارس کا نظام بنا دیا، خانقاہوں کا نظام بنا دیا۔ اللہ رب العزت ان خانقاہوں کو قیامت تک آباد رکھے، آمین، اور انشاءاللہ آباد رہیں گی، اس لیے کہ خالق کائنات نے اپنے نام کو قیامت تک باقی رکھا۔ میرے دوستو، آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، غلے کی ضرورت ہوئی، غلہ منڈی میں جائیں، سبزی کی ضرورت ہے، سبزی منڈی میں جائیں، مویشی کی ضرورت ہے، مویشی منڈی میں جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہو، اللہ رب العزت کی تلاش میں بندہ نکلا ہو تو وہ کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مومن بندے کے قلب میں، سبحان اللہ، اللہ والوں کی خدمت میں آنے سے اللہ ملتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، نیک کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور برو کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ آج میرے دوستو، تھوڑا عرصہ پہلے کی نظر رکھیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہماری کیفیت کیا تھی کہ جس وقت ہمیں حضرت مولانا دوست محمد قریشی نظر آتے تھے، حضرت مولانا عبدالستار توسیع نظر آتے تھے،
حضرت مولانا عبداللہ بہلوی نظر آتے تھے، حضرت پیر محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے تھے، حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ جہاں بتی بجھ جائے، جہاں لائٹ ختم ہو جائے، بجلی بند ہو جائے تو وہاں موم بتی سے گزارا کرے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا کہ میاں اگر تم اپنے شہر کی خدمت میں نہ آ سکو تو یاد رکھنا کہ جماعتی دوست آپس میں مل بیٹھا کرو، اللہ کے انوارات کی بارش نہیں کرو۔ اس لیے کہ جس محفل کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے پیارے محبوب کا نام لیا جائے، وہ محفل بابرکت ہوتی ہے، اور پھر اگر اللہ والوں کو اس میں نام لیا جائے تو توجہات کی بارش ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت نواب میر احمد خان رحمۃ اللہ علیہ تالپور۔ مجھے انہوں نے خود بتایا کہ میں حضرت کی تفصیل کا وقت نہیں، میں اس لیے ذرا درمیانی راستے اختیار کر رہا ہوں، شارٹ کٹ۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ عرصے بعد میری قلب کی کیفیت بدلی۔ میں نے حضرت کو خط لکھا، اس وقت 2 پیسے 5 پیسے کا خط ہوتا تھا، کھلا خط ہوتا تھا۔ میں نے خط لکھا کہ حضرت اب ہمارے قلب کی کیفیت تبدیل ہے، نماز کے اندر وہ لطف نہیں، روزے کے اندر وہ لذت نہیں، ذکر اللہ کے اندر وہ چاشنی نہیں رہی۔ ہم پریشان ہیں، سرگردان ہیں، حیران ہیں کہ عبادت کرتے ہیں رکی رکی۔ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ممبر نبوی میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ چوک قریشی سے سینکڑوں میل کے فاصلے پہ کنڈری ہے، ضلع میرپور خاص۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے واپسی خط لکھا کہ میر احمد خان، خیال کرنا، ایک تو رزق حلال کی کوشش کرو، رزق حلال، صدق مقال۔ اس وقت جو دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے وہ صرف رزق حلال اور صدق مقال، کیونکہ دل سے بات نکلتی ہے اور زبان سے گزر کے یہ عرش معلی تک اس نے پہنچنا ہے۔ جب پیٹ کے اندر رزق حلال نہیں ہوگا تو دل سے بات کیسے نکلے گی؟ پھر زبان گلے غیبت سے گرد آلود ہے، جھوٹ سے گرد آلود ہے، دل آزاری سے گرد آلود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اس کی ضمانت تم دے دو، تمہیں جنت کی ضمانت محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، خاص طور پہ جن کا تعلق دین سے ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ میاں تو بہت نیک ہے، چوری تو نہیں کرتا، زنا تو نہیں کرتا، شراب تو نہیں پیتا، قتل و غارت تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بڑی آسانی سے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ اس نے بٹھا دیا، زبان سے گلہ غیبت کرا دیا، ساری نیکی اس نے طے کر۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگ کہتے ہیں کل تب بھی ڈر، نہ کر تب بھی ڈر، کہ کس وقت شیطان کا حملہ ہو جائے۔ حضرت علی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا الناس کلهم حالمون، سارے ہلاک ہو جائیں گے، الا العالمون، مگر جاننے والے بچ جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جاننے والے ہلاک ہو جائیں گے، فرمایا الا العاملون، عمل کرنے والے بچ جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، فرمایا الا المخلصون، خبردار مخلص لوگ بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہیں کہ کسی وقت شیطان بہکا دے۔ کبھی تو نماز پڑھنے کے لیے کہے گا ریاکاری ہے، اس سے بچ جاؤ، نماز سے محروم کر دے گا، اور کبھی نماز کے اندر وسوسے ڈالے گا،
کہ میاں تو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اللہ رب العزت شیطان کے حملے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ اس وقت پر فتن دور ہے، جب تک ایک ہی راستہ ہے کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں گے انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ایک حاجی صاحب تھے، وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ جوانی کے اندر ہم نے اتنے جرم کیے، اتفاق سے حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے ہاتھے چڑھ گئے۔ پھر برادری والے جو میرے بدماش لوگ تھے، چوری چکاری کرنے والے تھے، وہ مجھے اکساتے کہ تو اب پیر کا ہو کے رہ گیا، تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا نہیں، میرا تعلق ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا اور پروگرام بنا کہ آج رات کو ہم نے جانا ہے، چوری چکاری جو بھی تھا، رات میں گھر گیا تو مجھے اہلیہ نے کہا کہ حضرت خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں نے گھی تیار کیا ہے، وہ گھی پیش کر کے آؤ۔ اللہ گواہ ہے، مجھے حاج صاحب نے خود بتایا کہ جیسے میں گھی کا ڈبہ ہاتھ میں لے کے باہر نکلا تو پھر آگے وہ دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا چوک قریشی۔ کہنے لگے پھر چوک قریشی، پھر وہی اپنا پیر۔ میں نے کہا نہیں، بس میں گیا اور آیا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ حاجی وارث، آج اگر تو میرے پاس نہ آتا تو میں تیرے پاس آ رہا تھا، آج رات کو نے میرے پاس گزارا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، گناہ ہم سے دور بھاگتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ حضرت خواجہ اللہ وسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے تھے، کیونکہ حضرت خواجہ اللہ وسیع صاحب کی ابتدائی بیعت حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک بندہ آیا مسکین پور شریف میں اور آ کے ایک بندے سے پوچھا رات حضرت کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ رات یہی تھے مسکین پور شریف میں۔ دوسرے بندے سے پوچھا، تیسرے بندے سے پوچھا، تو دوستوں کو ذرا تفتیش ہوئی کہ یہ بندہ بار بار تشویش ہوئی کہ یہ بندہ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت کے خاص خادم سے جا کے پوچھا کہ رات حضرت کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہی تھے۔ حضرت نے بیان فرمایا، ذکر ہوا اور پھر کافی دیر تک حضرت بیٹھے رہے، پھر جا کے حضرت نے آرام فرمایا اور میں حضرت کی مٹھیاں بھرتا رہا اور حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تو تہجد کے وقت حضرت اٹھے، میں نے حضرت کو وضو کرایا، پھر فجر کی نماز تک میں حضرت کی خدمت میں رہا، تو رات حضرت یہی تھے۔ تو حضرت تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایک بندہ آیا ہے اور بار بار ایک بندے سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ حضرت صاحب کہاں؟ حضرت نے اس کو بلایا، فرمایا کہ میاں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت رات میرے گھر والے نہیں تھے گھر میں، تو شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا، تو ایک طائفہ کے گھر میں گیا اور دستک دی، آگے سے آپ نے دروازہ کھولا، آگے سے آپ نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کو کہتے ہیں کہ حضرت میں پیچھے ہٹا، پھر شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا کہ حضرت اتنے بڑے اللہ والے جو بے وضو کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے، جو بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے، اتنے بڑے اللہ والے ایک طائفہ کے گھر میں ایک بدنام گھر کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ تجھے وہم ہے۔ پھر میں حاضر ہوا آگے، پھر میں نے دستک دی، پھر آپ نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر میں پیچھے ہٹا، تیسری مرتبہ بھرپور شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ شیطان نے بھرپور حملہ کیا تو میں نے جا کے دستک دی، حضرت آپ نے اندر سے دروازہ کھولا اور لالٹین بھی آپ نے پکڑا ہوا، میں نے آپ کے چہرے کو مکمل شناخت کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت نے فرمایا کہ میاں میں تو رات کو یہاں تھا، مجھے یہ بتا کہ تیرا میرا تعلق کیا ہے؟ کبھی پہلے خانقاہ شریف پہ آیا ہے
تو اس نے کہا حضرت فلاں موقع پر آپ یہاں اس علاقے کے اندر تشریف لائے تھے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ کیا بیعت کے بعد رابطہ بھی رکھا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتا ہے حضرت رابطہ تو نہیں رکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر بیعت کے بعد رابطہ رکھا ہوتا تو تجھے گناہ کے لیے اللہ پاک گھر سے نکلنے کی توفیق نہ دیتا، کیونکہ صرف بیعت ہوا تھا، بیعت ہونے کے بعد پھر تو نے رابطہ نہیں رکھا۔ خالق کائنات نے تجھے گناہ سے تو محفوظ فرما دیا لیکن دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے دوستو، اللہ والوں سے بیعت ہونے کے بعد رابطہ چیز ہوتی ہے۔ آج دنیا کفر کتنی محنت کر رہی ہے، دنیا کفر نے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا، ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے ہمیں احساس ہوگا کہ ہر بڑے علاقے کے اندر، بڑے قصبے کے اندر ناچ گانے والے مراثی تو ایک دو گھر ہوتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، جب موبائل آیا تو یہ بات یہاں ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی۔ 1500 برس پہلے جو میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو وہ بات حق اور سچ ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اس نحوست سے پاک۔ آج نہ کوئی گھر محفوظ ہے، نہ کوئی مدرسہ محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے۔ مسجد میں اگر گھنٹی بند کرنا بھول جائے تو یہی گانے شروع ہو جاتے۔ اسی لیے میرے دوستو، خانقاہی اجتماعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی میراث تھی، خالق کائنات نے حضرت صدیق اکبر کے واسطے سے یہ ہماری طرف منتقل کی۔ حضرت صدیق اکبر کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر، ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر 200 درہم اگر ہمارے پاس موجود ہوں تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ وہ مفتی صاحب اللہ والوں سے تعلق تھا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ میں فقہی مسئلہ بتاؤں یا طریقت کا مسئلہ بتاؤں یا اس کا مسئلہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا حضرت تینوں بتا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا فقہی مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، 195 اپنے پاس رکھ دو۔ اب ذرا سینہ کھول کے بیٹھو، آگے آپ کی طریقت کا مسئلہ ہے۔ طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ 195 اللہ کے راستے میں دے دو، 5 روپے اپنے لیے رکھ دو۔ اور اب ذرا دل چاک کر کے بیٹھو۔ انہوں نے فرمایا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 کے 200 اللہ کے راستے میں دے دو، بلکہ اپنی جان بھی پیش کر لو کہ میاں 200 درہم آپ نے اگر اس سے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے، کوئی اس سے کام کرنا ہے تو میری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فقہی مسئلہ تو سمجھ آیا، طریقت کا مسئلہ بھی کچھ سمجھ آیا، اس کا مسئلہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا مسئلہ جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے لیا کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان بھی پیش کی، اپنا گھر بھی پیش کیا، گھر والے بھی پیش کیے، اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا معراج کے موقع پہ، اپنا ہجرت کے موقع پہ۔ ہجرت کے موقع پہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے آ کے رات کو دستک دی، صدیق اور ذرا جانا ہے۔ صدیق اکبر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میاں ذرا ہجرت پہ جانا ہے، کچھ اپنا سامان تو ساتھ لے لو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ اتنا مکہ کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ مجھے ہجرت کرنا پڑے گی اور میرے ساتھ ایک یار ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ، میں نے تو اسی دن سے تیاری کر لی، گھر واپس کس لیے جاؤں؟ یہ صدیق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو وضو کرایا، وضو کرا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخرت میں سب سے پہلا حساب کتاب کس کا ہوگا؟ آخرت میں سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، ثم آپ نے فرمایا عمر، ثم آپ نے فرمایا انت علی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلے تو ترتیب کچھ مختلف تھی، جب بھی آپ تذکرہ فرماتے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ۔ آج آپ نے ترتیب کچھ بدل دی، حضرت عثمان غنی کو بیچ میں سے نکال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا علی، تجھے پتہ نہیں کہ عثمان وہ ہے جس کو خالق کائنات نے بغیر حساب کتاب کی جنت دیا۔ دنیا جنت میں سب سے پہلے بغیر حساب کے کتاب کے جانے والے حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑی حجت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بڑی گہری نظر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا اے ابو بکر، آج خیریت تو ہے؟ علی کو آپ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کو ایسے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھ۔ میں تو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اور حضرت علی نے کیا فرمایا کہ حضرت علی کے بیٹے نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ کائنات میں پیارے پیغمبر کے بعد اگر اللہ رب العزت نے کسی کو ازکا، کسی کو پاک دامن، دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کو برگزیدہ بنا دیا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ حضرات کا تعلق ان سے ہے، اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس کے ساتھ جتنی محبت کی جاتی ہے، جتنا والہانہ محبت ہوگی، قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دعوت برکاتہ، اللہ پاک حضرت کی عمر دراز فرمائے، اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اس ادارے کو خاندان شریف کو دنیا راشد کی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا آنا میرا آنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔